فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں برے اعمال کے سبب بعض لوگوں کی شکلیں بگڑ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کی ایک مثال بن کر رہ جاتے تھے، جبکہ یہ بات بھی اوراق تاریخ سے ثابت ہے کہ قدیم یونانی تاریخ اپنے اندر کئی ایک ایسے حوادث اور واقعات کو سموئے ہوئے ہے جن کو اگر بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے تو عقل عیار حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ کیا کبھی حضرت انسان اس نوع کے عقائد برقع کرتے تھے جنہوں نے ایک خدا کی تلاش میں اس کو کئی خانوں میں تقسیم کرنے کی مجبورانہ کوششیں کرتے ہوئے اس کائنات کو مختلف دیوتاؤں کی سلطنت کا مقام دینے کی کوشش کی۔ لیکن آج ہم جس کردار کا ذکر ناظرین کے سامنے رکھنے کا ارادہ کر چکے ہیں وہ اپنی نوعیت کا شاید واحد کردار ہے جو کہ ایک یونانی حسینہ کی بے مہار زندگی کی عکاسی کرتا ہے، جس نے اس دنیا کی محبت اور لذت میں کھو کر نہ صرف اپنی پہچان گنوا دی بلکہ فطرت نے اسے ایک ایسی علامت بنا دیا جو کہ اس سے قبل کبھی کسی بدبخت کے حصے میں نہیں آئی تھی، یعنی تاریخ آدم کی وہ واحد عورت میڈوسا، جس کا چہرہ اگرچہ انسانوں جیسا تھا جو کہ اسے قدرت نے عطا کیا تھا قائم رہا، لیکن اس کے سر پر اگنے والی فصل سے بالوں کی بجائے سانپوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ناظرین محترم، آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے اسی بدنام زمانہ لیکن صدیوں سے معروف کردار میڈوسا کا انتخاب کیا ہے، لیکن حسب روایت تفصیلات میں جاننے سے قبل ہم اپنے نئے شامل ہونے والے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ ناظرین محترم، یونانی روایات کے مطابق اس بدقسمت کردار کو 5ویں صدی قبل مسیح کے ایک کردار کے طور پر اوراق تاریخ کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس عہد کو زمانہ قبل اس تاریخ بھی کہا جاتا ہے، سو یہ ضروری نہیں کہ کئی صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد اس کے اقتباسات اصل حالت میں اس نسل نو تک پہنچے ہوں۔ بہرصورت دستیاب معلومات کے مطابق یہ سمندری دیوتا فورسی کی بیٹی تھی جس کو فطرت نے بے مثال حسن سے نواز کر دنیا میں بھیجا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف دیوتا زادی تھی بلکہ انتہائی خوبصورت خد و خال کی حامل ہونے کی وجہ سے حد درجہ مغرور بھی تھی، جس نے اپنے عہد شباب میں کسی گلفام کو بھی نگاہ بھر کر دیکھنے کی کبھی زحمت نہ کی، لیکن جب اس کے حسن کا چاند وقت کے ساتھ کم ہونے لگا تو اس نے اپنے ہی ایک غلام کے ساتھ عشق کا رشتہ قائم کر لیا جو کہ ان کی ہوس بھری محبت کی ابتدا تھی، جس کا انجام بالآخر ان کے درمیان ناجائز جنسی تعلقات کی صورت میں سامنے آیا، مگر اس کے بعد فطرت نے اس کے لیے جو سزا تجویز کی جان کر ہر انسان اندر سے لرز کر رہ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سمندری دیوی اسٹیو کی یہ خوبصورت شہزادی جب اس گناہ کی مرتکب ہوئی تو فطرت کے اصولوں کے مطابق چند ماہ بعد اس کے بڑھتے ہوئے پیٹ میں اس کے آثار نمایاں ہونے لگے، جس کو چھپانے کے لیے پہل اس نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن بھلا یہ کب تک ممکن ہو سکتا تھا؟ سو اس نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنے اس گناہ کو لے کر یونان سے کہیں دور چلی جائے تاکہ اس کے جھوٹے کردار کا بھرم قائم رہ سکے۔ سو اس نے یونان کو چھوڑا اور افریقہ میں بسنے کا فیصلہ کیا اور ایک شب چپکے سے افریقہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہ وہ ملک تھا جو اس زمانے میں سانپوں کے دیش کے نام سے معروف تھا، جس میں دنیا بھر کے مقابلے میں کہیں زیادہ سانپوں کا بسیرا تھا، اور اس کی زندگی کی اس کہانی کے مطابق اس نے وہاں جا کر اس مشکل وقت کو جب گزارنا شروع کیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے سر سے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی جگہ جو بھی نیا بال اگتا ہے وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سانپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے سرے پرغرور پر بجائے بالوں کے اب سانپوں کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف اس سے کراہت محسوس کرتے تھے بلکہ خوف کی وجہ سے اس کے قریب آنے سے بھی گریز کرتے تھے، اور یہ صورتحال میڈوسا کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث تھی کیونکہ وہ اپنی اس نئی شکل و صورت کی بدولت دنیا بھر میں تنہا ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، کہانی کے سیاق و سباق کے مطابق جب اس کی زندگی میں یہ خوفناک موڑ آیا تو اس نے اپنی سرزمین یعنی یونان واپس جانے کا ارادہ کر لیا، جبکہ یہ بات بھی انہی روایات کا حصہ ہے کہ سر پر سانپ نکلنے کے بعد اب اس کی شکل بھی ایک ڈائن کی سی ہو چکی تھی، جبکہ دوسری جانب یونان میں جب اس کے عہد شباب میں ایک شہزادے نے اس حسینہ کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور اس نے سختی سے اسے جھڑک دیا تھا کو اپنی توہین کا احساس اب تک ستا رہا تھا، اور وہی شخص اس کے اس جنسی گناہ سے واقف بھی تھا
سو وہ بھی فیصلہ کیے بیٹھا تھا کہ اگر کسی طریقے سے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے آئے تو وہ اس سے انتقام لے سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میڈوسا کو زمین نگل چکی ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ اور پھر اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میڈوسا اس کے سامنے اپنی اصل شکل میں اس کی طرف آ رہی ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نہ صرف اس کے سر پر بلکہ بالوں کی جگہ سانپ اگے ہوئے ہیں، جبکہ اس کی شکل بھی تبدیل ہو کر ایک بھیانک ڈراؤنی ڈائن کی مانند ہو چکی ہے، جس کو دیکھ کر اس پر خوف کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک دفعہ پھر یہ ارادہ کیا کہ اگر اب بھی وہ ہرافہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو قتل کر کے اپنی توہین کا انتقام ضرور لے گا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ میڈوسا اس ہوس زدہ ماحول سے نکل کر اپنے ملک آنے کا فیصلہ کر چکی تھی، سو جب اس نے یونان کی حدود میں قدم رکھا تو وہ عاشق نامراد جو کہ اب تک انتقام کی آگ میں جل رہا تھا نے اپنے اس آئینے میں جس کو وہ ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتا تھا میں اس کا عکس دیکھا، اور اس کی ڈراؤنی شکل دیکھ کر اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کے فوراً بعد اس نے آگے بڑھتے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوا تو اس کی ناک سے چند ایک پرندے نکل کر باہر آ گئے جو اڑان بھرنے والے گھوڑوں سے مشابہ تھے، جبکہ اس کا چہرہ فوراً بعد ایک پتھر میں تبدیل ہو گیا اور اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک زمانے تک لوگ اس ہرافہ کے بدترین انجام کا یہ نمونہ دیکھنے کے لیے آتے اور اس سے عبرت حاصل کرتے، اور پھر کئی صدیاں گزرنے کے بعد اس کو بھی گناہوں کی ایک دیوی کی حیثیت دے دی گئی، جس کے بت بنا کر لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیے، جس کی تحقیق عہد حاضر کی محکمہ آثار قدیمہ نے بھی اس وقت کی جب ان کو دوران کھدائی کئی گھروں سے ایسے مجسمے ملے جن کا چہرہ کسی ڈائن کی مانند اور ان کے سروں پر بالوں کی جگہ سانپ اگے ہوئے دکھائی دیے۔ ناظرین محترم، میڈوسا کی یہ داستان قطع نظر اس کے کہ سچی ہے یا جھوٹی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20ویں اور 21ویں صدی کے یورپ کے مرد دانا کو کیا سوجی کہ اس نے اس ہرافہ کو ماڈل بنا کر نئی نسل کے سامنے پیش کرنے کی مجورانہ کوشش شروع کر دی اور اس کو میڈیا کے سامنے فیشن لیڈی بنا کر رکھ دیا۔ مقام فکر ہے کہ ایک ایسا کردار جس کو دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والا انسان فطرت کی گواہی میں نہ صرف ناپسندیدہ بلکہ بدبودار سمجھتا ہے، کو اس طرح اچھالنے کے پیچھے آخر کیا فکر کار فرما ہے؟ کیا اہل مغرب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میڈوسا کو اپنی جنسی زندگی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت دی اور اس کی پاداش میں فطرت نے اسے جس سزا سے گزارا وہ ظالمانہ تھی؟ ناظرین محترم، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔